محمدا عبده ورسوله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ میں حلفاً اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے سلسلہ عالیہ قادریہ لطیفیہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور مرید ہو گیا۔ اے میرے اللہ، میری اس بیعت کو قبول فرما۔ میں وعدہ کرتا ہوں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی پوری کوشش کروں گا، نماز روزے کی پابندی کروں گا، ذکر و اذکار کرتا رہوں گا، حرام کاموں سے گناہ کے کاموں سے بچتا رہوں گا، نیکی کے کام کرنے کی کوشش کروں گا۔ اے میرے اللہ، مجھے میرے وعدے پر قائم رکھنا اور روز قیامت اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمانا اور اپنا دیدار عطا فرمانا، آمین۔ قریب آئیں، ذکر قلبی دو، قریب ہو جائیں۔ آپ کو ذکر قلبی دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا نام سینے پہ یہاں پر پودا لگا رہا ہوں۔ اللہ 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 اللہ۔ آپ کو ذکر قلبی دے دیا ہے، آپ کے سینے پہ اسم ذات کا پودا لگایا ہے، اللہ کے نام کا۔ میرے دوستو، کس رب کا پودا لگایا ہے؟ وہ میرا اور آپ کا مالک اور خالق، وہ رب، پوری کائنات کا رب جو ساری کائنات کو نواز رہا ہے، دے رہا ہے۔ اس کی طرف رجوع کرنا ہے کہ ہر خیال میں، ہر سوچ میں، ہر تصور میں، ہر جگہ پر یہ بات بن جائے میرے اور آپ کے دل و دماغ کی کہ بس ہم اللہ کو سوچیں، اللہ کی طرف دھیان اور خیال رکھیں۔ میرے عزیزو، جو اب دھیان اللہ کی طرف رہے گا، گناہ سے بچ کے رہیں گے۔ بندہ سمجھتا ہے مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، میں چھپ گیا ہوں، نہ والد دیکھ رہا ہے، نہ پیر دیکھ رہا ہے، نہ استاذ دیکھ رہا ہے، نہ ہمسایہ دیکھ رہا ہے، نہ پولیس دیکھ رہی ہے، کمرہ بند ہے، جو مرضی کر لوں، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ 7 زمینوں کی تہہ کے نیچے چلے جاؤ، اب بھی دیکھنے والا ہے، کوئی دیکھنے والا، جاننے والا، سننے والا ہے، وہ ہے اللہ جو ہر جگہ موجود ہے۔ میرے اور آپ کی طرح وہ موجود نہیں ہے کہ میں یہاں پہ موجود ہوں، اس دیوار کی طرف موجود نہیں ہوں۔ اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا، اگر کوئی ایک ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہے، اگر کوئی 2 ہیں تو ان دونوں کے درمیان بھی اللہ موجود ہے۔ ہمارے قول فعل ہر چیز کو وہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے۔ میرے پیارو، ہم نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے، اس رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اسے جواب دینا ہے اللہ کو کہ ہم نے زندگی کیسے گزاری، ہم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا ہے۔ دنیا کے دوڑ میں لگے رہے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے جھوٹ بولے، غیبتیں کی، فراڈ کیے، دھوکہ دہی کی، دنیا اس طرح گزار کے آگے۔ ہمارے ماں باپ کدھر چلے گئے، ہمارے عزیز رشتہ دار کدھر چلے گئے، بڑے بڑے لوگ نامور کدھر چلے گئے، سب چلے گئے۔ ہم نے بھی جانا ہے، جواب دینا ہے اپنے مولا کو، اپنے مولا کو جواب دینا ہے، اپنے رب کے پاس جانا ہے، جواب دینا ہے۔ اپنے آپ کو تیار کریں، ابھی یہ زندگی ہے، ابھی وقت ہے، ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ نہ گل اپنا نہ باغ اپنا، یہ کیوں دعویٰ جمع بیٹھی، مسافر بے وطن ہے تیرے سر پہ قضا بیٹھی۔
موت ہمارا پیچھا کر رہی ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ تو بیعت ہونے کا مقصد بنیادی یہی ہے کہ بھائی بیعت ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی پہچان ہو جائے، اللہ کی معرفت مل جائے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل جائے۔ بیعت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ سالوں سال آئیں، اپنے پیر کو نذرانہ دیں، کوئی مرغا پکڑ کے لے آئیں، کوئی بکرا لے آئیں، کوئی نذرانہ دیں، کوئی ڈبے میں پیسے ڈال کے جائیں، تب پتہ چلے گا مرید ہے۔ نہ، جس پیر کی نظر مرید کی جیب پہ، مال پہ، دولت پہ ہے، سب سے بڑا رازن اور ڈاکو ہے وہ۔ یہ تو اب دنیا نے دستور بنا لیا۔ ہاں آپ اپنی خدمت کریں، جو اپنے ماں باپ کی کرنا چاہتے ہیں کریں، علماء کی کرنا چاہتے ہیں، دین میں چلنے والوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، منع نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے گا پیر اور مرید کا جو رشتہ ہے وہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر مال کی وجہ سے محبت ہے، نہیں، پیر کی نگاہ میں امیر اور غریب ایک جیسے ہونے چاہیے، ان کی تربیت کے حوالے سے، اصلاح کے حوالے سے، قرآن اور سنت کے امور کو جاننے کے حوالے سے۔ جو بھی علماء کے پاس آئے تو عالم کا کام ہے کہ اس کی اصلاح کرے، اس کی تربیت کرے، کیونکہ قیامت والے دن پوچھا جائے گا، مولا کہے گا تجھے منصب دیا تھا، تجھے دستار و جبہ دیا تھا، تجھے اتنی بڑی شان دی تھی، لوگ تیری عزت کرتے تھے، بندے تیرے پاس آئے، میں نے بھیجا، تو نے حق بیان نہیں کیا، تو تو دنیا کی باتوں میں ان کے ڈال دیا ہے، تو تو دنیا کے چکروں میں لگ گیا ہے۔ اب تو ایسا وقت آ گیا لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں، نمبر بتائیں جی ہمارا بانڈ نکلے گا یا نہیں، یہ اندازہ لگا لیں۔ پیر پکڑنے کا مزہ تو آ گیا، سال بعد فون کریں گے، پیر صاحب میں بیعت ہوا تھا فلاں جگہ پہ، میں نے کہا بہت خوشی ہوئی کہ آج بات ہوگی، 1 سال کے بعد خیریت ہے، کہتے ہیں میری گائیں گم ہو گئی ہے، ذرا حساب کر دیں۔ یہ اب رہ گیا بیعت پیری اور مریدی۔ ہزاروں میل اس میں ذات سیکھنے کے لیے لوگ اہل اللہ کے پاس جایا کرتے۔ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، اللہ کا نام سیکھنے کے لیے اب دنیا کی طلب کے سفر شروع ہو گئے ہیں۔ دنیا کی طلب، دنیا کی طلب۔ اگر دنیا کی طلب میں میں مسجد بناؤں یہ بھی بیکار ہے، دنیا کی طلب میں میں درس بناؤں یہ بھی بیکار ہے، دنیا کی طلب میں میں بڑے لنگر خانے کھول دوں یہ بھی بیکار ہے۔ ہر چیز قبول اس وقت ہوگی جس میں اللہ کی رضا شامل ہوگی اور اللہ کی مرضی کے لیے آپ کام کریں گے۔ یہ بیعت ہونا بھی اللہ کی مرضی کے لیے ہو کہ ایسے بندے کے ساتھ مل جاؤں جس کے ساتھ میں نیکی کے کاموں میں مشغول ہو جاؤں، ذکر میں مشغول ہو جاؤں، نماز میں مشغول ہو جاؤں، قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جاؤں، حرام کاموں سے بچ جاؤں، نیکی کے کاموں کی طرف چل پڑوں۔ بس بیعت کا یہ مقصد ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں۔ تو پھر جب آپ یہ کام کریں گے، اللہ کے نام کا پودا دل پہ لگا دیا ہے میں نے، جنہوں نے بھی یہ ذکر لیا ہے، جنہوں نے نہیں لیا ان کو بھی یہ اجازت ہے کہ آپ اپنے بائیں جانب ہر وقت یہ خیال رکھا کریں کہ دل کی زبان اللہ اللہ کر رہی ہے۔ لیکن اس ذکر سے پہلے بڑا ذکر، صرف زبان سے اللہ اللہ کرنے سے بات نہیں، 5 وقت کی نماز ہے، فرض ہے نماز، کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ نماز کو میرے عزیزوں پڑھنا ہے، نماز کو پڑھنا ہے، 5 وقت پڑھنا ہے۔ قرآن پاک اس لیے نہیں آیا کہ ہم اس پہ پنچایتوں کے فیصلے کریں، قرآن اٹھا کے فیصلہ کریں۔ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ بس ٹھیک ہے سال میں ایک بار اپنے والد کا ختم کرا دو، وہ بھی طالب علم منگوا کے۔ قرآن پاک عملی زندگی کے لیے آیا، اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، فکر پیدا کی جائے اللہ کی کتاب کہتی کیا ہے۔ اسی لیے تو ہم مسلمان پیچھے جا رہے ہیں، ہم نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا، نبی کے احکامات جو احادیث مبارک کی روشنی میں ہمیں ملے وہ ہم نے چھوڑ دیے۔ تو ہمیں 5 وقت کا نمازی بننا ہے، حرام کاموں سے بچنا ہے، حلال کی طرف جانا ہے، حلال کھانا ہے، حرام کے لقمے سے بچنا ہے، جھوٹ، غیبت، بد نگاہی، بے پردگی، گانا بجانا، فلم ڈرامہ، اس سے بچنا ہے۔ آج کے دور میں زنا سب سے بڑا ایسا یہ کریکٹر بن کے سامنے آ گیا ہے کہ زنا کو پروموٹ کیا جا رہا ہے ٹی وی پہ، سوشل میڈیا پہ۔ بچ کے رہنا نوجوانوں، دنیا میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ زنا ہے، ہاں وہ کسی بھی طرح کا ہو، زنا سے بچ کے رہنا۔ یہ ہلاکت ہے، یہ تباہی ہے، یہ بربادی ہے۔ بڑے بڑے امیر زادے میں نے دیکھے جو رو رہے ہیں، وہ شراب اور زنا میں لگ گئے، سود میں لگ گئے، رشوت میں لگ گئے،
برے لوگوں میں چلے گئے، سب کچھ چھن گیا، کچھ بھی پلے نہیں رہا. لیکن کس کی رسی اللہ ڈھیلی کر دیتا ہے. بعض متکبروں کی رسی اللہ ڈھیلی کر دیتا ہے، بعض گناہگاروں کی رسی کو ڈھیلا کر دیتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال میری طاقت سے مجھے ملا ہے. نہیں، یہ مال اللہ کی عطا سے ملا ہے، اللہ کسی وقت بھی چھین سکتا ہے. اس مال پہ کوئی بھی مالک نہیں ہے، مولا مالک ہے صرف. تو میرے پیاروں، میرے عزیزوں، نوجوانوں، اللہ کا ڈر رکھنا ہے اپنے دل کے اندر. تکبر کو ختم کرنا ہے، اس کو ختم کر دینا ہے، غصے کو ختم کر دینا ہے. اور روحانی ترقی کی پہلی آماج گاہ جو ہے وہ آپ کی آنکھ ہے، جس سے یہ آنکھ کسی حرام کی طرف نہ اٹھے، کسی غیر بیٹی بہن کی طرف نہ اٹھے. نگاہیں جھکا کے چلنے کی عادت بنا لو، دیکھنا تمہارا دل اللہ اللہ کرنا شروع کر دے گا، تمہاری نگاہیں، تمہاری آنکھیں اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں گی. بیعت ہونے کا مقصد ہے، بیعت ہونے کا مقصد سمجھنا ہے. آج آپ بیعت ہوئے، اتنا سفر کر کے آئے رکن آباد سے، جو دسکا پسرور کے پاس، وہاں سے آئے، صرف بیعت کے لیے آئے. تو پھر اب بیعت ہونا ہے تو پھر مولا کا ہو جانا ہے، مولا کا، بس اللہ کا ہو جانا ہے. میں کچھ نہیں دے سکتا، میں تو خود لینے والا ہوں. نہ میں حاجت پوری کر سکتا ہوں، میں تو اپنی حاجتیں اس کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. نہ میں شافی ہوں، میں تو اپنی صحت کی دعا اس سے مانگتا ہوں. میں رزق نہیں دے سکتا، میرا رزق تو اللہ دے رہا ہے، مجھے تو رزق اللہ دے رہا ہے. دوستوں، میں کبھی بھی آپ سے کبھی مال کی طلب نہیں کروں گا. جس دن بھی میں نے آپ سے مال کی طلب کی، اے سلسلے میں بیعت ہونے والوں، اے سلسلے کے مریدوں، اے میرے پیاروں اور عزیزوں، جس دن میں نے آپ سے مال کی طلب کی، مجھ سے راستے جدا کر لینا، سمجھنا کہ یہ بندہ اب اللہ کا نہیں رہا، یہ مال کا ہو گیا ہے. اس وقت میرے اور آپ کے درمیان جو عہد ہے وہ ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا. میں آپ کو انشاءاللہ اللہ کی عطا سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی مدد سے آپ کو آخری وقت تک اللہ کی طرف دعوت دوں گا، اللہ کے نبی کی طرف دعوت دوں گا. مجھے آپ سے کوئی لالچ نہیں ہے، اور آپ کو بھی لالچ نہیں ہونی چاہیے. کہ کئی لوگوں کے کانسیپٹ ہیں کہ پیر پکڑیں گے تو دکان چلے گی، پیر پکڑیں گے تو گائے دودھ چنگا دے گی، پیر پکڑیں گے تو ویزا لگے گا. نہیں نہیں، یہ سب اللہ نے کرنا ہے. کوئی کام نہیں ہے پیروں کے. یہ کام جو بڑے بڑے سجادے نشین بن گئے ہیں، سمجھتے ہیں ہم ہی حاجت روا ہیں. اور ڈرو اللہ سے، حاجت روا میرا اللہ ہے. تمہیں منصب دیا گیا، تمہیں تعلیم دی گئی، تمہیں قرآن اور حدیث کی سمجھ دی گئی، تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ. تم خود حاجت روا بن گئے ہو. نہیں نہیں، نذرانے لینے والے حاجت روا نہیں ہوتے. حاجت روا وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو اور پوری کائنات میں نظر دوڑا رہے. اگر کوئی ایسی ذات نظر آتی ہے تو وہ صرف اللہ ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے، اور وہ دینے والا ہے. اللہ کی طرف جانا ہے میرے عزیزو، اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ کی طرف رخ کرنا ہے، اللہ سے دوستی لگانی ہے، اللہ سے محبت کرنی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہے. تنہائیوں میں جب بیٹھو نا، سوچا کرو اللہ ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، شارگ حیات سے زیادہ قریب ہے اللہ. آپ پہ مشکل آ جائے، 2 نفل توبہ کے پڑھو، 2 حاجت کے پڑھو، پھر آنکھیں بند کر کے ایسے بیٹھ سو، خیال یہاں پر لگا لو، تصور میں، خیال میں بیٹھے رہو. انشاءاللہ تعالی مصیبت ٹل جائے گی، مشکل حل ہو جائے گی. کیونکہ آپ نے دنیا دار کے در پہ ڈیرا نہیں لگایا، آپ نے اللہ کی طرف توجہ کر لیا ہے. اور جو اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے، اللہ کی توجہ اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اسے یاد کرتا ہے. اللہ نے تو اعلان کر دیا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے لوگو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں. آؤ نا پھر ہم مل کے اللہ کو یاد کرتے ہیں. اللہ 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 اللہ
اس چھوٹے بچے کو جہاں اٹھائیں، اس نے حمد پڑھنی ہے جو کل پڑھی تھی. اللہ 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 اللہ. قریب آ گیا. اس کے ساتھ حمد شروع کرنی ہے، درود نہیں پڑھنا، ڈائریکٹ حمد پڑھنی. یہی ذکر ساتھ ہوگا. اللہ رزق دینے والا، اللہ شان والا، عظمت والا. جی ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ؟ ਅੱਲਾਹ 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 اللہ 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 اللہ. پڑھو. ہائے ہریان دیندا ہے. اللہ 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 اللہ
بس اللہ سے مانگنے کی دعوت آپ کو دیکھ رہا ہوں. جب بھی غم آئے، جتنے سائلین حاضرین محبت والے آئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی پیر صاحب سے ملنا ہے، کوئی تعویذ دیں گے یا کوئی بات کریں گے. ایک ہی بڑا تعویذ ہے کہ اللہ کے سامنے جھک جاؤ. اس سے بڑا کوئی کام نہیں. دنیا کی کوئی مصیبت ہے، یہ سب کے سوالات کا جواب ہے. دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت ہے، تکلیف ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، 2 نفل توبہ کے پڑھو، معافی مانگو، 2 نفل حاجت کے پڑھو، اللہ کا ذکر کرو. یہی راستہ نجات کا ہے اور یہی سچ ہے اور یہی حق ہے. اس کے علاوہ نجات کہیں بھی نہیں ہے، کہیں بھی نجات نہیں ہے. آپ کو بیماری ہے، تکلیف ہے، کاروبار نہیں، رزق نہیں، تنگ دستی ہے، آپ نماز پکی پڑھیں، یہ ذکر 1100 بار روز پڑھیں. اللہ 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 اللہ. ذکر سکھا رہا ہوں، میرے شیخ نے سکھایا تھا. جب شروع میں ذکر کروایا تو ایک سانس میں مرشد سرکار رحمۃ اللہ کہتے ہیں ذکر لو. ابھی آپ نے خاموش رہنا ہے، میں نے ایک سانس میں ذکر کرنا ہے، آپ نے گنتی کرنی ہے کہ ایک سانس میں کتنا ذکر ہوتا ہے، تاکہ ہمارے ہر سانس میں یہ ذکر رس بس جائے. بس اور کوئی چیز آئے نہ، زبان پہ غیبت جھوٹ آئے نہ، صرف یہی ذکر آئے. ٹھیک ہے، ابھی پہلے میں ذکر کروں گا، پھر آپ نے میرے ساتھ کرنا ہے. آپ نے خاموش سننا ہے. اللہ 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 اللہ. سب کریں اللہ 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 عز و جل. تہجد کے ٹائم، تہجد پڑھنے کے بعد، نوافل پڑھنے کے بعد اتنی آواز میں ذکر کریں کہ آپ کے گھر والے پریشان نہ ہو. ایک گھر سے مجھے رکا آیا، انہوں نے کہا جی یہ آپ کا مرید اچھا بنا ہے، فقیر ہوا ہے، اس نے پورا محلہ سر پہ اٹھایا ہوا ہے، کھڑکیاں کھول دیتا ہے، رات ذکر کرتا ہے اللہ ہو کا، لوگ بیچارے بیمار ہیں. نہ یہ نہیں کرنا. دوسرے کو اذیت نہیں دینی. آپ کی آواز سے اگر کسی کو اذیت ہو رہی ہے، نہیں، آپ کی آواز، یہ تو سکھانے کے لیے میں ذکر کراتا ہوں. اگر آپ کے کان ذکر کو سن لیں تو یہ ذکر کافی ہے. اور دوسرا خفی ذکر دل کے اوپر تصور بھی لگا کے بیٹھ گئے تب بھی ہوگا. ابھی جتنی آواز میں نے ذکر کرنا ہے پہلے سیکھنا ہے، پھر آپ نے اس ذکر کے اندر شامل ہونا ہے. میں خود بھی ذکر اس طرح کرتا ہوں، اس لیے میں اب آپ کو بتا رہا ہوں. اب سب کریں اللہ اللہ اللہ
عز و جل۔ اس سے بھی اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، پھر اب آپ کا اور اللہ کا تعلق بنے گا، پھر خاموش ہو کے ایسے بیٹھ سکتے۔ جو سانس جا رہا ہے آ رہا ہے، اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ۔ سمجھ آ گئی بیٹا؟ میرا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی بیعت کے لیے ہاتھ آگے کرتا ہے تو پھر وہ کچھ سیکھ کے جائے، پھر آپ کا آنا جانا رہنا چاہیے۔ وہ سال کے بعد فون نہیں آنا چاہیے، گائے گم گئی، بکری گم گئی، ویزا نہیں لگ رہا، دکان نہیں چل رہی، پیر صاحب میں نے کیا ویزے لگانے ہیں یا میں نے دکانیں کیا، میں ذکر کو چلانا چاہتا ہوں۔ میں ذکر چاہتا ہوں کہ آپ کے دل کی دھڑکنوں میں ذکر جاری ہو جائے، آپ کی زبان میں ذکر جاری ہو جائے، آپ کی سوچوں میں لولو میں اللہ کا ذکر جاری ہو جائے، ٹھیک ہے؟ جب جس کام پہ پابندی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی ساتھ، آخرت میں بھی ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل سے میں اور آپ پھر مل کے اللہ کی عطا سے حضور کے جھنڈے کے نیچے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہی کامیابی ہے میرے دوستو۔ میری غرض و غایت دنیا میں یہی ہے، آپ کی غرض و غایت بھی دنیا میں یہی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔